اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن، اور جو بھی، نون سائلن ہے، اگر یا کو ساتھ ملا دیں گے، ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے گا، اطاع یطیع سے مضارع ہو جائے گا، ومن یطع اللہ، اور من کی وجہ سے اللہ کے اوپر زبر آ رہی ہے، حالت نصب حالت میں ہے، ٹھیک ہے، حروف ناصبہ میں سے ہے من۔ ومن یطع اللہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی، یدخلہ، داخل کرے گا، وہ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یدخلہ مضارع کا صیغہ، داخل کرے گا اسے اللہ، یعنی جنات، جنات میں، باغات میں، تجری، جاری ہیں، یہ بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں، نہر کی جمع الانہار۔ یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا ایسی جنات میں، تجری من تحتہا الانہار، کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، فی حرف جر ہے، ہاں اس کی ضمیر آ رہی ہے، خالدین موصوف اس میں رہنے والا، خالدین وہ رہیں گے، فیہا اس میں۔ وذالک الفوز العظیم، وذالک، اور یہ الفوز کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلی جو دو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اب اس آیت کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر احکام وراثت کی اطاعت کریں گے تو بدلے میں جنت ملتی ہے۔ مطلب جو بندہ بھی وراثت کے احکامات پر پورا اترتا ہے، وہ وصیت کر کے جاتا ہے اور جائیداد تقسیم کر کے جاتا ہے، تو اس کو بدلے میں اللہ فرماتے ہیں جنت ملے گی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ نبیوں اور یتیموں اور میراث کے متعلق جو احکامات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے شرعی احکام ہیں، اور اس کی اطاعت وہ لازم اور ضروری ہے۔ ان حدود کا اطلاق کیوں کیا گیا ہے کہ مکلف کے لیے ان احکام سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے ان احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو ایسی نہروں میں داخل فرمائے گا اللہ کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ایسے باغات میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وعید بھی سنائی ہے، وہ اگلی آیت مبارکہ میں ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلے میں جنت دیتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیت مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، اہل بیت اور تمام سلاسل کے صوفیاء کرام کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، قبول و مقبول فرما، میری والدہ کی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو یا اللہ آسان فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔